اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، ترجمہ: اور اے نبی اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ سب نیکوکار تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 85-86۔ سورہ صاد میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد ارشاد ہے، ترجمہ: اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت اور بصیرت والے تھے، ہم نے ان کو ایک صفت خاص یعنی آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 45-48۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے ساتھ اور تعریفی کلمات کے ساتھ آپ کا ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل نبی تھے، اور یہی مشہور ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی اور انصاف پسند حاکم تھے۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں توقف فرمایا ہے اور کسی پہلو کو ترجیح نہیں دی۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آپ نبی نہیں تھے بلکہ نیک آدمی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی اور ان میں انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اسی لیے وہ ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے والے کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت الیسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کتنا اچھا ہو کہ میں اپنا ایک نائب مقرر کر دوں جو میری زندگی میں ان پر حکومت کرے، تاکہ میں دیکھ لوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، اگر مناسب معلوم ہو تو اسے اپنی وفات کے بعد کے لیے اپنا نائب مقرر کر دوں۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، جو شخص میری طرف سے عائد کردہ 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ وہ کام یہ ہیں کہ دن کو روزے رکھے، رات کو قیام کرے اور غصہ نہ کرے۔ ایک آدمی جو دیکھنے میں بالکل معمولی سا لگتا تھا اٹھا اور بولا، میں ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا، تو دن کو روزہ رکھا کرے گا، رات کو قیام کیا کرے گا اور غصے میں نہیں آئے گا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس دن آپ نے اسے واپس کر دیا اور اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ دوسرے دن آپ نے پھر یہی اعلان فرمایا، سب لوگ خاموش رہے۔ اسی آدمی نے اٹھ کر کہا، میں۔ آپ نے اسے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ ابلیس شیطانوں سے کہتا تھا، اس شخص کو قابو کرو، لیکن سب شیطان اسے گمراہ کرنے میں اور اس سے وعدے کے برعکس کوئی کام کرانے میں ناکام ہو گئے۔ ابلیس نے کہا، مجھے اس ذوالکفل سے نمٹنے دو۔ وہ ایک انتہائی بوڑھا فقیر بن کر آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آپ دن رات میں صرف ایک بار اس وقت سویا کرتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ اس نے کہا، میں ایک مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا، میری اپنی قوم کے لوگوں سے جھگڑا چل رہا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور یہ کیا اور یہ کیا۔ وہ بات کو طول دیتا چلا گیا حتیٰ کہ قیلولے کا وقت گزر گیا اور عدالت میں جانے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا، جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تجھے تیرا حق دلوا دوں گا۔ آپ عدالت میں آ کر اپنی مقام پر بیٹھ گئے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا مگر بوڑھا کہیں نظر نہ آیا۔ اگلے دن بھی آپ لوگوں کے مقدمات سنتے اور فیصلہ کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ جب آپ واپس آ کر بستر پر قیلولے کے لیے لیٹے تو وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ اس نے کہا، وہی مظلوم بوڑھا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور کہا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو میرے پاس آنا؟ اس نے کہا، وہ بڑے خبیث لوگ ہیں، انہیں جب پتہ چلا کہ آپ عدالت میں تشریف لے گئے ہیں تو مجھے کہنے لگے، ہم تجھے تیرا حق دے دیں گے۔ جب آپ نے عدالت برخاست کی وہ مکر گئے۔ آپ نے فرمایا، اب چلا جا، جب میں عدالت میں جاؤں گا تب آ جانا۔
اس طرح آپ اس دن بھی قیلولہ نہ کر سکے۔ آپ عدالت میں گئے اور اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نظر نہ آیا۔ آپ کے لیے نیند پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو آپ نے گھر والوں سے کہا مجھے سخت نیند آ رہی ہے، تم کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا، میں ذرا سو لوں۔ اس وقت وہ بوڑھا آ گیا۔ دروازے پر موجود آدمی نے کہا پیچھے رہو پیچھے رہو۔ اس نے کہا میں کل بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا۔ آدمی نے کہا ہرگز نہیں، قسم ہے اللہ کی، آپ کا حکم ہے ہم کسی کو قریب نہ آنے دیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے تو ادھر ادھر دیکھا، اسے کمرے میں ایک روشن دان نظر آیا۔ وہ اوپر چڑھ کر اس سے کمرے میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو دربان کو آواز دی اے فلاں، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ اسے کچھ عرصے کے لیے روک لینا؟ اس نے کہا یہ شخص میری طرف سے نہیں آیا، آپ ہی دیکھیں کہ کدھر سے آیا ہے۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ دیکھا تو وہ اندر کی طرف سے اسی طرح بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا۔ اس کے باوجود بوڑھا کمرے میں موجود تھا۔ تب آپ نے پہچان لیا اور فرمایا کیا تو اللہ کا دشمن شیطان ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو غصے میں لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل رکھا، کیونکہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور اسے نبھا کر دکھایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا ذوالکفل نبی نہیں تھے لیکن ایک نیک آدمی تھے جو روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ذوالکفل نے اس الیسع سے وعدہ کیا کہ اس کی وفات کے بعد وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، چنانچہ آپ روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا نام ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے اور نبھانے والے مشہور ہو گیا۔